مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا ناشتہ کیا، اچھا ناشتہ سنگا تاکہ 12 بجے تک بھوک نہ لگے۔ اچھا ناشتہ، ویری گڈ۔ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، بہنیں بڑی ترتیب کے ساتھ بیٹھی ہوں، سیکوینس لین، یہ ہماری خوبصورتی ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے، تو خدا کا ہم شکر گزار ہیں۔ اموس کے بارے میں پہلے کوئی جانتا ہو، نام سنا ہو اموس کا؟ اموس کے بارے میں آج ہم اموس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ یہ اس کی کریکٹر اسٹڈی نہیں ہے، یعنی کردار، اس کا کردار نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ کون کون عمران خان کے بارے میں جانتا ہے؟ ان کا ایک ڈائلاگ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جو سیاستدان ہیں وہ ان کے اس ڈائلاگ سے بڑے متاثر بھی ہیں، اور وہ یہ ہے، بڑا پاپولر بھی ہوا، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شخصیات ایسے الفاظ کہتی ہیں جس سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اموس بھی اسی طرح ایک دلیر اور خدا کی خدمت کرنے والا شخص ہے۔ اگر میں اموس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں تو اس کے لیے مجھے کافی وقت درکار ہے۔ خدا کی سلسی کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے، یعنی 8 صدیاں پہلے اموس آیا، اس نے خدمت کی، اس نے خدا کا کلام سنایا۔ اموس کی کتاب کے 9 ابواب ہیں اور 146 آیات، جن میں سے 3 رویا یعنی نبوتی کلام کا حصہ ہے، اور پھر غضب الہی کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور نام باب کے اندر ایک تسلی کا پیغام دیا گیا، اور وہ تسلی کا پیغام یہ تھا کہ خدا بنی اسرائیل پر اپنا رحم کرے گا، ان کو ایک نئی امید بخشے گا، اور خدا کا غضب جو ہے ان پر سے ٹلے گا، اور خدا اپنا رحم اور اپنی پاک محبت جو ہے ان پر ظاہر کرے گا۔ اموس ایک ایسا شخص ہے جو اس وقت ہمیں اپنی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے اسے سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اسے اپنا علاقہ تقویٰ چھوڑنا پڑتا ہے، وہ پیشے کے اعتبار سے چرواہا ہے، اور ساتھ وہ پھل بٹورنے والا بھی۔ اگر اموس کے نام کے معنی کو دیکھیں گے تو اموس کے نام کے معنی یہ ہیں بوجھ اٹھانے والا۔ لیکن جب شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت کی بات کرتے ہیں تو ہوسیا اور عیسایا شمالی سلطنت کے اندر کام کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، اور دوسری جانب شاہ یہودا جس کا نام عزیہ بادشاہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں شمالی سلطنت میں شاہ اسرائیل یربعام خدمت کر رہا تھا، وہ بادشاہ، اور جنوبی سلطنت میں شاہ یہودا جس کا نام عزیہ ہے وہ کام کر رہا تھا۔ جنوبی سلطنت کے اندر میکا خدمت کر رہا تھا، اور ایک اور نبی امسیا وہ بھی خدمت کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنے لوگ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت کے جب بارے میں پڑھیں گے تو سامریا
اور ننوہ شہر کا ذکر بھی بڑا خاص ہے۔ ہم جنوبی سلطنت میں جسے شاہ یہودا یعنی خدا کا چنا ہوا بادشاہ ہے وہ کام کر رہا ہے، تو ننوہ شہر بھی اسی حلقے کے اندر ہے، اور وہاں پر یہ تیسرا وہ شخص ہے جو خدمت کر رہا تھا، اور اس کا نام یونا نبی۔ یونا وہی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں گیا، اس کو کئی مرتبہ بہانہ کر کے خدا کی خدمت کو آر ہو جاتا ہے، اور پھر سمندر میں وہ ڈوبنے سے پہلے مچھلی سے پکڑ لیتی ہے، اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد وہ بجائے ترسیس کے جانے اب وہ صحیح مقام پر پہنچا جسے ننوہ شہر کہا جاتا ہے۔ یہ 3 لوگ، یہ 3 حلقے جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک ہی وقت کے اندر کام خدا ان کا ہو رہا ہے۔ خدا کی آواز آ رہی ہے، اور آموس بھی وہاں پر خدا کی خدمت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آموس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ تقوی شہر کا رہنے والا ہے، اور تقوی یہ وہی ایریا ہے جہاں پر مقدس یوآب، مقدس سلیمان، مقدس سیموئیل کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب وہ نبی تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے اندر مقدس داؤد نے اپنی فوجوں کو ایک ٹریننگ دی۔ یہ ٹریننگ سینٹر تھا افواج کے لیے، جو سپہ سالار تھے، جو جنگجو تھے، وہاں پر ٹرین کیا کرتے تھے۔ جب ہم یوآب جو سپہ سالار ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ بڑا قریبی تھا مقدس داؤد کے، قریبی احساس دوستوں میں سے ایک دوست بھی تھا، سپہ سالار بھی تھا، اور یوآب وہ شخص تھا جو مقدس داؤد کی رہنمائی میں فوجوں کو بھی لیڈ کر رہا۔ جب مقدس داؤد کے بیٹے جو بڑا بیٹا ہے اس نے مخالفت کی، اپنے باپ کے خلاف منصوبہ بندی کی، اور اپنے بھائی امون کو قتل کر دیا۔ یہ وہی امون ہے جس نے اپنی بہن کے اوپر گندی نظر رکھی ہوئی تھی، اور یربعام اسے قتل کر دیا۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ اسے جلا وطن ہونا پڑا۔ تقوی کی ایک دانش مند خاتون نے مقدس داؤد کے دربار میں آ کر، اس کی بادشاہت میں آ کر، اس کے حضور آ کر ایک میسج دیا، اور میسج کو جو پرووائڈ کرنے والا تھا، جو اس کا فیسیلیٹیٹر تھا، وہ مقدس ایوب، مقدس یوآب تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو مقدس کیونکہ اس نے بڑا کام کیا، اس نے خاندان کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچایا، اچھا کام کیا۔ اس نے دانش مند خاتون کو یہ کہا کہ اپنا بھیس جو ہے وہ بدل، اور ایسا بھیس اپنا لے جیسے اپنے مردے کے لیے کوئی شخص بڑی دیر سے ماتم کر رہا ہو۔ اس نے کہانی سنائی، اور کہانی کے اندر اس نے داؤد کے بیٹے کا ہی ذکر کر دیا، جس کی بنیاد پر براہ راست تو صلح نہ ہوئی، لیکن بیرونی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی صلح ہو گئی، اور اس میں میڈیٹر جو تھی وہ خاتون تھی جو تقوی شہر کی رہنے والی تھی۔ تقوی وہ جگہ تھی جہاں پر آموس پیدا ہوا، اور اسے خدا کے کلام کی رویا ملی، اور وہ وہاں پر خدا کی خدمت کے لیے اپنے جذبات لے کر نکل پڑتا ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے تقوی کے چرواہوں میں سے، تقوی کے چرواہوں یعنی تقوی میں اور بھی بہت سارے چرواہے کام کر رہے تھے، تقوی میں یہ بزنس تھا، لیکن ان بزنس میں سے آموس ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس زیادہ کاروبار تھا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں
پھل کا جو کاروبار ہے، پھل منڈی جو ہے وہ اسی کے انڈر آتی ہے، کیونکہ یہ پھلوں کا بھی کام کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آموس ایسا شخص ہے، جب وہ شمالی سلطنت میں جاتا ہے، یاد رکھیں کہ شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت یہ کب قائم ہوئی؟ اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا پہلا جو بادشاہ تھا اس کا نام ساؤل تھا۔ ساؤل کی قیادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد ہسٹری میں دوسرا بادشاہ مقرر ہوا، جو 12 قبیلوں کے اوپر اس نے گورنمنٹ کی۔ تیسرا داؤد کا بیٹا سلیمان ہے، جو گورنمنٹ کرتا ہے، سلطنت کرتا ہے، بادشاہ۔ اس کے بعد اس کے سلیمان کے جب حکومت کے آخری سال چل رہے تھے تو اس کے ٹیکس بڑھا دینے کے سبب سے مخالفت زیادہ ہوئی۔ مخالفت کی بنیاد پر اب بنی اسرائیل جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 10 قبائل ایک طرف اور 2 قبائل ایک طرف۔ جو 10 قبائل کا حصہ تھا وہ شمالی تھا، جو 2 قبائل کا حصہ تھا وہ جنوبی، جسے ہم شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت کہتے ہیں۔ شمالی سلطنت پر جب آموس کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر بادشاہ تھا شمالی سلطنت میں وہ یوتام تھا، اور جنوبی سلطنت میں عزیہ بادشاہت کر رہا تھا۔ اب آموس رہنے والا تھا جنوبی سلطنت میں، جو اس کا بادشاہ ہے اس کا نام عزیہ ہے۔ وہ وہاں سے ٹریول کر کے وہ شمالی سلطنت میں یعنی یربام بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے ایریے میں چلا جاتا ہے۔ یہ جگہ تقسیم ہو چکی تھی، 10 قبائل ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے، اور وہاں پر جا کر خدا کے کلام کی باتیں بیان کرتا ہے۔ اور جب یہ باتیں بیان کر رہا تھا تو اس وقت کے حالات کیا تھے، سماجی معاشرتی حالات پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ لوگ اپنی اپنی لگن میں مصروف ہیں، وہ خدا کا کلام سننا نہیں چاہتے۔ وہ اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے خدا کو، جو آسمان کا خدا ہے، اس کی عبادت ترک کر دی تھی اور غیر معبودوں کی عبادت کیا جاتے تھے۔ جو علی حلقہ تھا، جو اوپر والا طبقہ تھا، وہ بھی خدا کو بھول چکے تھے، وہ رسماً عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہی تو گلہ ہے خدا کو۔ مکاشفہ میں انہی باتوں کا گلہ خدا یسوع مسیح نے یوں کیا کہ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یہی گلہ تھا خدا کو آموس کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، وہ غیر معبودوں کو اپنا خدا کیوں مانتے ہیں۔ بے انصافی، ہٹ درمی اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں پر ظلم انتہا پر تھا۔ لوگ درست ہونا نہیں چاہتے تھے، لوگ ٹھیک ہونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ خدا کی طرف آتے تو تھے لیکن رسمی طور پر چڑھاوے، قربانیاں اور سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل سے وہ خدا سے دور تھے۔ عیسائیہ نے اس بات کو جو آموس نے کہی، جو اس نے لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا، اسی کو عیسائیہ نبی نے یوں بیان کیا کہ وہ سنتے تو ہیں، وہ خدا کو دل سے قبول تو نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں، وہ خدا کو دیکھتے نہیں۔ یہ وہی دور تھا جب آموس نے بھی ان کے گناہوں پر انگلی رکھی تھی۔ جب شمالی سلطنت کے لوگوں نے خدا کے بندہ مقدس آموس کی باتوں کو نہیں سنا، قبول نہیں کیا، تو وہ واپس جنوبی سلطنت میں یعنی اپنے علاقے میں آ گیا۔ وہاں پر بھی اس نے خدا کے کلام کی تبلیغ کی، منادی کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، سنا ہی نہیں۔ پھر وہ سامریا میں چلا گیا۔
جب وہ سامریہ میں گیا تو اس نے خدا کے کلام کی ساری باتوں کو رقم کر دیا، لکھ دیا، اور یہ وہ پہلا کلام تھا جو تحریری طور پر اس زمانے میں آ گیا۔ ہوسیہ، میکا، عیسائیہ، یہ بعد کے کلام تھے جو تحریر ہوئے، لیکن آموس نے اس کتاب کو، اس خدا کے کلام کو لکھا۔ آج بھی خدا کا کلام لکھی ہوئی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ آموس کے دور میں لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، سنا ہی نہیں۔ آج بھی تو کلیسیاؤں سے خدا یہی گلہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کا کلام میں مکاشفہ میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ وہ کلیسیاؤں سے کیا بناتا ہے۔ ہم سنتے ہیں جیسے کان خداوند کو کلام سننے والے چاہیے، ویسے کان آج بھی ہمارے اخلاقی طور پر بند ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کے کلام پر عمل بھی کرنے والے بن سکیں۔ جن لوگوں نے خدا کے کلام کو نہیں سنا، جن لوگوں نے خدا کے کلام کی پابندی نہیں کی، جن لوگوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول ترجیح نہیں دی، ان کا انجام بھی سن دے، ان کی سزا بھی سن دے۔ میں آپ کو اس بات سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا۔ جب ہم نوح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو مقدس نوح اپنے زمانے کے لوگوں کو بار بار یہ کہتا رہا کہ میہ برسے گا، تباہی آئے گی، بربادی ہوگی، لیکن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ لیکن ایک وقت آیا جب اس کا خاندان کشتی کے اندر سوار ہوا اور وہ لوگ بچ گئے۔ خدا کا غضب اس دنیا پر نازل ہوا اور لوگ پانی سے مرے۔ یہ وہ لوگ تھے مرنے والے جنہوں نے خداوند کے کلام کو قبول نہیں کیا، مقدس نوح کی بات کو سنا ہی نہیں، بلکہ پرے درجے کا اسے کر دیا، اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ نینوا شہر کے لوگ بھی خدا سے دور تھے۔ یونا وہاں پر جا کر منادی کرتا ہے، لیکن یونا ایک ڈرنے والا شخص بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ وہاں پر لوگ منادی کرنے والوں کا کیا حال کرتے ہیں، لیکن جب اس نے منادی کی، لوگوں نے روزے رکھے، ٹاٹ اوڑے، خدا سے معافی مانگی، اور جب خدا سے معافی مانگی تو ہم دیکھتے ہیں پورے کا پورا شہر بچ جاتا ہے۔ جو خدا کے کلام کی آواز سنتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ میں نے 2 تصویریں آپ کے سامنے رکھی، نوح کے زمانے کے لوگوں کی جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، سنا نہیں، ان کا انجام موت ہوئی۔ دوسری طرف میں نے یونا کے زمانے کے لوگوں کو آپ کے سامنے رکھا، جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا، قبول کیا، صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ وہ ماتم کرتے رہے، اپنے گناہوں پر پچھتاتے رہے، روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا، اور ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان سے لے کر بادشاہ تک خدا کے کلام کی آواز گئی، انہوں نے قبول کیا۔ ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا اور خدا ان سے برکت حاصل کی۔ میرے عزیزو، ہم آموس کے اس خوبصورت کلام میں سے، اس تارک میں سے، اس کی خدمت میں سے آج ہم یہ اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا میں خدا کے کلام کو سنتا ہوں یا پھر خدا کے کلام کو رد کر دیتا ہوں؟ یاد رکھیں، جو خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، وہ برکت پائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میرے بہن بھائی لوگ جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بہن بھائیوں والا ہو، یا پھر ان لوگوں جیسا ہو جن کا انجام رونا اور دانتوں کا پیسنا؟ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے کلام کو قبول کریں، خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، خدا کے کلام کی عزت کریں۔ خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے،
خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ کیا آپ بھی خدا کے پیروکار ہوتے ہوئے، کیا آپ بھی خدا کی باتوں کو سنتے ہوئے اس کے کلام کو عظمت دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی خدا کے کلام کی پرواہ کرتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے کلام کی پرواہ کرنے والے ہیں تو یقیناً خدا آج ہی آپ کو برکت دے، خدا آج ہی آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ آئے ہم سب کو دکھانا دعا کریں، خدا کی شکر گزاری کریں، ہر ایک دل، ہر ایک زبان خدا کی حضوری میں جھک جائے، خدا سے کہیں کہ خدا ہم کمزور اور جو کچھ ہمیں کرنا روا تھا ہم نے نہیں کیا، بلکہ خدا تیری راہوں سے بھٹک گئے، ہم کھوئی ہوئی بیڑوں کی مانند، ہم کھوئے ہوئے اس نوجوان کی مانند ہیں جس نے تیرے کلام کو بھی رد کیا، تیری شریعت کو بھی رد کیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو باپ نے اسے اپنے گلے لگایا۔ آسمانی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا تیرا کلام جو ہمارے دلوں کی سختی کو توڑ دیتا ہے، تیرا کلام جو ہمارے پان گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے اور خدا ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم تیرے موت پر کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیرے بندہ مقدس اموس کے لیے بھی شکر گزار ہیں جس نے خدا کلام کی منادی تو کی، لیکن اس کے بعد اس نے تیرے کلام کو تحریف کیا۔ آئے خدا تیرے کلام کو قلم بند کر دیا تاکہ اس زمانے کے لوگ، آنے والے زمانے کے لوگ خدا اس گویا کو، اس کلام کو پڑھ سکیں۔ آئے خدا خدا ہماری خطاؤں کو، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اور آئے خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرما۔ مسیح خدا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔